سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے عالمی امن، سلامتی اور اقتصادی ترقی کے حصول میں اقوام متحدہ اور کثیر جہتی اداروں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے نجی سرمایہ سے چلنے والا پہلا پاکستان سکلز امپیکٹ بانڈ جاری کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان چین کی سرمایہ کی منڈی میں پانڈا بانڈ کے پہلی مرتبہ اجرا کی تیاری کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن کا قیام وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے شمالی کشمیر میں ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کی خدمات کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ افغان طالبان کی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغانستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عالمی امن، سلامتی اور اقتصادی ترقی کے حصول میں اقوام متحدہ اور کثیر جہتی اداروں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات کے دوران عاصم افتخار نے نائب وزیر اعظم کو نیو یارک میں بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے دیگر اداروں میں پاکستانی مشن کی مصروفیات کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے جموں کشمیر اور فلسطینی نصب العین سمیت کثیر جہتی فورمز پر پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اہم ترجیحات کو پیش کرنے کے لیے مشن کی مسلسل اور پائیدار کوششوں کو بھی اجاگر کیا۔ پاکستان نے نجی سرمایہ سے چلنے والا پہلا پاکستان سکلز امپیکٹ بانڈ جاری کر دیا ہے۔ اس بانڈ کو قابل توسیع تکنیکی مہارتوں کی ترقی کے پروگرام کی فنڈنگ کے لیے 3 سالہ پروگرام کے تحت وزارت خزانہ کی طرف سے ابتدائی 1 ارب روپے کی پہلی قسط کی ضمانت حاصل ہے۔ اجرا کی تقریب میں سینئر سرکاری حکام، ترقیاتی شراکت داروں، نجی شعبے کے رہنماؤں اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی، جس میں سرمایہ کار اور جاری کنندہ کے معاہدوں سمیت فائنانسنگ دستاویزات پر دستخط کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان کے وسیع تر اقتصادی اصلاحات کے ایجنڈے اور انسانی سرمایہ کی حکمت عملی میں پاکستان سکلز امپیکٹ بانڈ کی تبدیلی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اس اجرا کے دن کو تعلیم اور تربیت پر توجہ مرکوز کرنے والا ایک اہم لمحہ قرار دیتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کے آبادیاتی فوائد صرف اسی صورت میں حاصل کیے جا سکتے ہیں جب ملک اپنے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے اور انہیں نئے ہنر آراستہ کرنے میں کامیاب ہو۔ چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ ایک انٹرویو میں وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان چین کی سرمایہ کی منڈی میں پانڈا بانڈ کے پہلی مرتبہ اجرا کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ اقدام دو طرفہ تعلقات کی بڑھتی ہوئی طاقت، پختگی اور تنوع کی عکاسی کرتا ہے، جو انفراسٹرکچر میں تعاون سے وسیع البنیاد مارکیٹ پر مبنی اقتصادی شراکت داری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن کا قیام اولین ترجیح ہے اور وفاقی حکومت اس سلسلے میں صوبائی حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کرتے ہوئے کیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر صوبے کے سرحدی علاقوں میں حفاظتی اقدامات اور خوارش کے خلاف جاری کارروائیوں سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ دونوں رہنماؤں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں نادرا اور پاسپورٹ دفاتر کی سہولیات کا دائرہ کار بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر داخلہ کو صوبے کو درپیش سیکورٹی چیلنجز سے آگاہ کیا۔ فیصل کریم کنڈی نے صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے وفاق کے تعاون کو ضروری قرار دیتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اور مربوط اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں صدر نے ان کے خاندان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی قیادت اور خدمات کو احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ بنگلہ دیش کی ترقی کے لیے ان کی زندگی بھر کی خدمات ایک اثاثہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیگم خالدہ ضیاء پاکستان کی سچی دوست تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دکھ کی اس گھڑی میں بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹریکٹر پروگرام کے دوسرے مرحلے کے تحت 75 سے 85 ہارس پاور کے 10,000 ٹریکٹر قرعہ اندازی کے ذریعے فراہم کرنے کا عمل جاری ہے۔ پنجاب حکومت ہائی پاور ٹریکٹر اسکیم کے لیے مجموعی طور پر 10 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کرے گا اور ہر ہائی ہارس پاور ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ اسکیم کا تیسرا مرحلہ اگلے ماہ شروع ہوگا۔ سندھ حکومت نے اسکول سے باہر بچوں کی تعلیم تک رسائی کے فروغ کے لیے صوبے بھر میں 1420 نئے غیر رسمی تعلیمی مراکز کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام نجی شعبے اور سماجی تنظیموں کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں ایک معاہدے پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی جس میں 30 سے زائد سماجی تنظیموں نے سماجی شراکت داری اقدام کے تحت معاہدوں پر دستخط کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے کہا کہ حکومت سرکاری اور سماجی شراکت داری کے ذریعے اسکول سے باہر بچوں کی تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے اپنے بڑھتے ہوئے ظلم و جبر کے تحت معلومات پر کنٹرول سخت کرتے ہوئے شمالی کشمیر میں ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کی خدمات کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کپواڑہ کے ضلع مجسٹریٹ نے بھارتیہ نگارک سرکشا سنستھا کی دفعہ 163 کا اطلاق کر دیا ہے اور ضلع بھر میں سیکورٹی خدشات اور مبینہ مشتبہ آن لائن سرگرمی کے بہانے تمام VPN سروسز کو 2 ماہ کے لیے ممنوع قرار دیا ہے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کپواڑہ نے دعویٰ کیا کہ نامعلوم اور مشتبہ انٹرنیٹ صارفین کے ذریعے VPN کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے۔ حکم نامے کے مطابق حکومت کی مخصوص اجازت کے حاملین کے علاوہ تمام افراد، اداروں، سائبر کیفے اور انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں کو VPN سروسز کے استعمال یا فراہم کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ حکم نامے کو فوری طور پر نافذ کیا گیا ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی دھمکی دی گئی ہے۔ افغان طالبان کی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغانستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ دی گارڈین اخبار کی ایک تفصیلی رپورٹ نے ایک بار پھر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ دی گارڈین کے مطابق 2021 میں افغان طالبان کی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغانستان خواتین کے لیے ایک غیر محفوظ ملک بن چکا ہے۔ افغانستان کی خواتین کے لیے پینلز ٹریبیونل کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بہت سی افغان لڑکیاں غربت اور جبر کی وجہ سے کم عمری کی شادیوں یا جنسی استحصال پر مجبور ہو رہی ہیں، جو اس بات کی واضح علامت ہے کہ افغانستان غیر محفوظ اور ایک ناکام ریاست ہے۔ ماہرین کے مطابق دی گارڈین کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد خواتین اور لڑکیوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں۔ 50ویں چیف آف آرمی اسٹاف پولو اینڈ ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ 2025 جناح پولو فیلڈز لاہور میں ختم ہو گئی۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیمپئن شپ پاکستان آرمی کی اسپورٹس مین شپ، نظم و ضبط اور عمدہ کارکردگی کی بھرپور روایات کی عکاسی کرتی ہے۔ چیمپئن شپ میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا، جس میں پشاور کوڈ نے کامیابی حاصل کی جبکہ گوجرانوالہ کوڈ نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل نے جیتنے اور حصہ لینے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی سہ فریقی سیریز میں افغانستان کا مقابلہ کل ہرارے میں زمبابوے سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔
اور اب آخر میں موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر بالائی حصوں میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے. بلوچستان کے شمال مغربی اور جنوبی حصوں اور خیبر پختونخوا کے بالائی حصوں میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. گلگت بلتستان، کشمیر اور مہلکہ پہاڑی علاقوں میں شام اور رات کے وقت گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. شمال مشرقی جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے شمال و جنوب مغربی حصوں کے میدانی علاقوں میں رات کے وقت دھند چھائی رہے گی. بالائی سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات کے وقت دھند چھائی رہنے کا بھی امکان ہے. آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 15 ڈگری سینٹی گریڈ، کوئٹہ اور مری 10، لاہور 17، کراچی 26، مظفر آباد 14، جبکہ سری نگر 7، جموں 17 اور لیہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. نائب وزیر اعظم نے عالمی امن، سلامتی اور اقتصادی ترقی کے حصول میں اقوام متحدہ اور کثیر جہتی اداروں کی اہمیت پر زور دیا ہے. پاکستان نے نجی سرمایہ سے چلنے والا پہلا پاکستانی سکلز امپیکٹ بانڈ جاری کر دیا ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان چین کی سرمایہ کی منڈی میں پانڈا بانڈ کے پہلی مرتبہ اجرا کی تیاری کر رہا ہے. افغان طالبان کی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغانستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں جاری ہیں. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.